صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کیا ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 110 ہجری میں انتقال ہوا. حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا انتقال ہوا ہے 110 ہجری میں. حضور کے وصال کے پورا 100 سال بعد بھی زندہ رہے. حج کا موسم ہے، مسجد حرام کا صحن ہے، لوگوں کا ہجوم ہے. حضرت ابو طفیل کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا. ناز ہے نا اس بات پہ کہ میں نے حضور کو دیکھا. استاد ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگوں، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں. کہ زمانہ تم پہ ناز کرے گا کہ تم نے استاد ذوق سے ملاقات کی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا. میرے استاد تھے محمد علی حاشر صاحب. مولانا ظفر علی خان صاحب کا جو ذمہ دار اخبار نکلتا تھا اس میں شاہ سرخیاں وہی لکھتے تھے. ان کی عمر کا آخری حصہ تھا، میں ابتدائی ایام میں تھا. تلمذ کا شرف ملا، اور یہ عروض و قوافی یہ میں نے ان سے سیکھے، بہور کا علم. تو وہ کبھی بات کرتے تو بڑے اتراتے کہ میں اقبال سے ملاقات کی ہے، میں نے فلاں جو ہے فلاں سے ملاقات کی ہے. جس نے ذوق کو دیکھا ہو، جس نے داغ دہلوی سے ملاقات کی ہو، جس نے اقبال سے مجلسیں اختیار کی ہوں، وہ تو ناز کرے. اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو، پھر وہ اپنی قسمت میں ناز کیوں نہ کرے. تو حضرت ابو طفیل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے کیا ہیں، لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا. اچھا، یہ سننے کی دیر تھی کہ لوگ بھاگ کھڑے ہو. یار میلاد کی تو شیرینی بانٹے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں حضور کی باتیں بانٹنے والا آ گیا، جہاں حضور کا ذکر بانٹنے والا آ گیا، تو پھر دور بھی تابعین کا ہے. ارد گرد جھمگٹا بن کے کھڑے ہو گئے. اب مسائل حج کے پوچھے ہوں گے نا، کیونکہ حج تھا. یہ عید ہم سال کے بعد 2 بار پڑھتے ہیں، چھوٹی عید اور بڑی عید، اور مولانا صاحب کو ہر بار طریقہ بتانا پڑتا ہے، اس لیے کہ سال کے بعد جو آتی ہے. تو جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں بھی اچھی طرح یہ بات یاد ہوگی کہ وہاں ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا نظر آتا ہے. کیونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دوسری بار یا تیسری بار بھی گیا ہے تو چونکہ سال کے بعد گیا ہے تو ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہوا وہاں نظر آتا ہے. اور جس کو سمجھے کہ اس کو مسائل آتے ہیں، اس کے ارد گرد لوگوں کا جمگٹا ہی نظر آتا ہے. اب موسم حج کا ہے اور ایک ایسا شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے، تو پھر صحابہ کو حج کے مسائل پوچھنے چاہیے تھے نا، کہ حضور نے وقوف عرفات کیسے کیا، مزدلفہ کا قیام کیسا تھا، حضور بطن محصر کے قریب سے کیسے گزرے، آقا کریم نے رمی جمرات کیسے کیا، حضور نے طواف زیارت کیسے کیا، طواف الوداع کی کیفیت کیا تھی. فائل پوچھنے چاہیے تھے نا. لیکن کیا پوچھا؟ صف لنا رسول اللہ، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کرنا، اگر مل گئے ہو تو بتاؤ حضور کیسے تھے. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. وہ لفظ آپ یاد کرنا چاہیں آسان ہے، یاد کر بھی سکتے ہیں. کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا. ابیض ملیحن مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے. حدیث میں آتا ہے ازہر اللون، انور اللون کے لفظ بھی ہیں کہ حضور کا رنگ چمکدار تھا. ام معبد کہتی ہے، رأیت رجلا ظاہر البزاق، میں نے ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا. تو یہ ابیض کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. ایک تو سفید رنگ تھا. یہ ابیض کا لفظ جو ہے یہ خاص طور پہ حضور کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ دادا جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے پوترے سے بڑا پیار کرتا ہے اور بیٹے سے زیادہ پیارے پوتے لگتے ہیں. تو حضور کے دادا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بڑا پیار کرتے تھے، اور حضور کا ایک عرفی نام انہوں نے رکھا ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ ابیض. جب پکارتے یا ابیض، گورے رنگ والے، یہ نام کہہ کے پکارتے تھے. حضور علیہ السلام کی عمر ہے 9 سال. حضور کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی اور قحط پڑ گیا، اور
کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، ہمارے لیے کوئی دعا کریں۔ تو انہوں نے حضور کو لیا اور سن حرم میں آ گئے۔ آقا کریم کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی، اور ایسے ہاتھ اٹھا کے حضور کے چچا جناب ابو طالب نے کہا، اے مالک، اس گوری رنگت والے کے صدقے می ڈال دے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اب آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا، لوگ جب پلٹے ہیں نا تو واپس گھروں میں بھیگ کے گئے ہیں۔ تو انہوں نے پھر حضور کا ایک قصیدہ لکھا تھا جو کتب میں موجود ہے، اس کا ایک شعر سناتا ہوں جو اپنے موضوع کی مناسبت سے ہے۔ انہوں نے پھر کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میرا ابیض بھتیجا، یہ گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے ہیں اور گھٹائیں آ جاتی ہیں جس کے چہرے کو دیکھ کر کے، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ تو ابیض کا لفظ حضور کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوا ہے، تو حضرت ابو طفیل نے یہی لفظ استعمال کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، ایک تو سفید رنگ کے تھے، دوسرا فرمایا ملیحن، حسن نمکین تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ملاحت عطا کی تھی۔ کچھ حسن ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے اور اس کی چمک پڑتی ہے بندے کے اوپر، اور انسان اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، اور حسن ملی وہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور محبوب جب چلے جائیں پھر بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا تھا کہ جس میں ملاحت تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ تو کہا دوسرا حضور کا حلیہ بیان کرتے فرمایا، دوسرا حضور کا حسن سراپا ملی تھا، نمکین حسن تھا۔ تیسری بات جو فرمائی، کہا مقصد، ہر معاملے میں توازن تھا، مقصد متوازن تھا، اعضائے بدنیاں متوازن تھا، سواء الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، سر نہ بڑا نہ چھوٹا، قد نہ لمبا نہ چھوٹا، لیسا بالطویل ولا بالقصیر، قد لمبا بھی نہیں ہے قد چھوٹا بھی نہیں ہے، لیکن یہ شان اللہ نے دی ہے، اذا جامع الناس غمرہ، 10,000 کا مجمع ہو، بڑے بڑے لمبے قد والے لوگ بھی موجود ہوں، حضور ان کے درمیان کھڑے ہوں، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آیا جائے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی تھی۔ یہاں مجھے یاد آئے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا لمبا قد تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا، ذرا غور کیجیے۔ انہوں نے کہا، ہوا اکبر منی وانا اسن منہ، سال زیادہ میرے گزرے ہیں، بڑے حضور ہی ہیں۔